شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہونٹ کالے ہوں تو توری کا حلوہ کھاؤ، کھیرا چھاتی کے سرطان سے بچاتا ہے۔ پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہار منہ دہی کھایا کرو۔ کھجور کھانے سے نفسانی کمزوری دور ہوتی ہے۔ باسی روٹی کھانے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ جامن کھانے سے جسم میں الرجی نہیں ہوتی۔ تیز ٹھنڈا پانی پینے سے عمر کم ہوتی ہے۔ دل کے مریض کو زیادہ تر آلو بخارے کھلایا کرو۔ گھر میں رزق کی تنگی ہو تو بلی کو پالو۔ بازاری کھانا کھانے سے قبض زیادہ ہوتی ہے۔ روزہ رکھنے سے پٹھوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ نیم گرم پانی پیتے رہو، کبھی دانتوں پر میل نہیں آئے گی۔ کھانا کھانے کے بعد آدھا چمچ سونف کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ اخروٹ دہی میں ڈال کر کھانے سے ہونٹ نہیں پھٹتے۔ گلے اور چھاتی میں بلغم ہو تو پیاز کا پانی پیو۔ اگر آلو جلدی ابالنے ہو تو ان میں ایک چٹکی ہلدی اور ایک قطرہ کوکنگ آئل کا ڈال دو، آلو جلدی ابل جائیں گے۔ سبزی کاٹتے وقت ہاتھوں پر داغ لگ جائیں تو ٹوتھ پیسٹ سے دھو لو۔ چہرے پر دانے ہوں تو پانی زیادہ پینے سے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ پیٹ کی گیس روکنے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ پیشاب زیادہ دیر روکنے سے گردے فیل ہو جاتے ہیں۔ زیادہ گرم چیز کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی پینے سے دانت جلدی گرتے ہیں۔ ناشتے میں انڈا ابال کر کھانے سے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر منہ سے بدبو نہ جاتی ہو تو پانی کو ابال کر پیا کرو۔ بادام کو 15 منٹ پانی میں گرم میں ڈبوئے رکھنے سے چھلکے آسانی سے اتر جاتے ہیں۔ اگر سیب ایک جگہ اکٹھے رکھے تو ان پر لیموں کے چند قطرے ڈال دیں، سیب جلدی خراب نہ ہوں گے۔ ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو ٹینڈوں کا سالن بنا کر کھاؤ۔ اگر کولیسٹرول کی شکایت ہو تو لہسن کی ڈلی چبایا کرو۔ منہ سے بدبو آتی ہے تو دھنیا کے پتے چبایا کرو۔ دانت میں درد ہے تو متاثرہ جگہ پر پیاز کا ٹکڑا رکھ لو۔ وزن بہت زیادہ بڑھ رہا ہے تو گرم دودھ میں ہلدی ڈال کر پیو۔ جنہیں سانس کی بیماری ہو مٹی کے برتن میں پانی پیے۔ جب بھی جوتا خریدیں تو شام کے وقت خریدیں، اس سے پیر اپنی اصلی حالت میں ہوتے ہیں اور ناپ صحیح پورا ہوتا ہے۔ پیٹ کی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو تو کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر ضرور پیدل چلا کرو۔ موٹاپا کم کرنا ہے تو بنا چینی کے چائے بنا کر پیا کرو۔ رنگ گورا کرنا ہے تو چائے کی پتی اور ڈیسپرین کی گولی مکس کر کے رات کو اپنے چہرے پر لگایا کرو۔ ہونٹ پھٹ رہے ہیں تو ارکے گلاب ہونٹوں پر لگاؤ۔ دہی میں تھوڑا سا سرکہ ملا کر چہرے پر لگانے سے فیس واش کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پیاز کا رس اور ناریل کا تیل ملا کر بالوں میں لگانے سے بال نرم اور سیدھے سیدھے رہتے ہیں۔ انگلیوں کے چٹخارے نکالنے سے دماغ کی نسیں کمزور ہوتی ہیں۔ سر میں جوئیں ہوں تو بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ کپڑوں والا نیل جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے آرام ملتا ہے۔ سلاد پر سرکے کا چھڑکاؤ کرنے سے سلاد زیادہ دیر تک تازہ رہتا ہے۔ شہد کی مکھی کاٹ لیتے ہو تو متاثرہ جگہ پر پیاز کا رس لگائیں، سوجن نہیں آئے گی۔ اگر شیشہ ٹوٹ جائے اور باریک کچرے صاف نہ ہو رہے ہوں تو گوندا ہوا آٹا پیڑا بنا کر اس سے شیشے کے کچرے صاف کریں، ایک کچرا بھی نہیں رہے گا۔ اگر بچھو کاٹ لے تو پودینے اور اجوائن مکس کر کے متاثرہ جگہ پر لگائیں، زہر کا اثر نہ ہوگا۔ شہد کی مکھی کاٹ لے تو کٹی ہوئی جگہ پر شہد لگانے سے جلن نہیں ہوتی۔ سبزیوں کا سالن کھانے سے کبھی پیٹ باہر نہیں آتا۔ کوئی بھی بیماری ہو پاؤں پر تیل کی مالش کیا کرو، آرام ملے گا۔ جو آدمی زیادہ دیر خاموش رہتا ہے
وہ ذہین ہوتا ہے۔ سائمہ کے ساتھ میری بہت ہی خوشگوار یادیں وابستہ ہیں۔ وہ میری پیاری سہیلی تھی، اس کا گھر ہمارے گھر سے چند قدم دور تھا، اس لیے ملاقات میں آسانی تھی۔ اس کی ماں کو ہم آنٹی شری کہا کرتے تھے۔ وہ واقعی میں بے حد شیریں گفتار تھی، مجھ سے بیٹی جیسا پیار کیا کرتی تھی۔ میں بھی ان کا ادب ماں سمجھ کر کرتی، کیونکہ میری ماں بچپن میں ہی فوت ہو چکی تھی۔ میں ان کے پیار میں ممتا کی مٹھاس ڈھونڈا کرتی تھی، تبھی اس گھرانے سے مجھے دلی لگاؤ بھی تھا۔ سائمہ ایک اچھی لڑکی تھی، سبھی اسے پیار کیا کرتے تھے۔ اس کے والد کی نوکری نزدیکی گاؤں میں تھی۔ وہ کبھی کبھار شہر کا چکر لگاتے تھے۔ ہمارے شہر میں صرف ایک ہی کالج تھا، وہ دراصل بوائز کالج تھا۔ بعد میں لڑکیوں کو بھی داخلے کی اجازت مل گئی، کیونکہ ہمارا شہر چھوٹا سا تھا اور یہاں ابھی تک لڑکیوں کے لیے علیحدہ کالج تعمیر نہیں ہوا تھا۔ سائمہ فرسٹ ایئر میں تھی اور پڑھائی میں بہت ہی زیادہ ہوشیار تھی۔ اس کو بڑی مشکل سے لڑکوں کے کالج میں داخلہ لینے کی اجازت ملی تھی، ورنہ گاؤں کے کہاں اپنی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے حق میں ہوتے ہیں۔ سبھی اس پر رشک کرتے، اس کی ہم جولیاں اسے خوش نصیب کہتی، کیونکہ وہ خود میٹرک کے بعد کالج جانے کی حسرت لے کر گھر بیٹھ گئی، جن میں اس کی اپنی بہن سمرین بھی تھی جو صرف میٹرک کر سکی تھی۔ آگے پڑھنے کی اجازت نہیں ملی، اس کی منگنی ہو چکی تھی اور جلد سے جلد شادی ہونے والی تھی۔ سمرین بہت خوبصورت تھی، تبھی آنا فنا رشتہ اور اب چند دنوں کے بعد شادی تھی۔ تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ سائمہ بھی بہن کی شادی کے سلسلے میں کافی مصروف تھی۔ 2 دن رہ گئے تو وہ ہمارے گھر شادی کا کارڈ دینے آئی۔ آنٹی شری ساتھ آئی تھی، کہنے لگی کہ ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ میری سوتیلی امی تھی، ان سے پوچھا گیا ہم بشرا کو لے جائیں کیونکہ یہ شادی کے کاموں میں ہاتھ بٹائے گی۔ امی نے انکار نہیں کیا۔ یوں میں 2 دن کی چھٹی لے کر ان کے گھر چلی گئی۔ کبھی بھی معمولی سی بات کسی بڑے سانے کا سبب بن جاتی ہے اور زندگی کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ اس دن کافی مہمان آئے ہوئے تھے، کیونکہ شام کو بارات آنے والی تھی۔ ہم سب کام میں مصروف تھے، سر کھجانے کی بھی فرصت نہ تھی۔ اگلے روز وقت مقرر پر بارات آئی اور ہم لڑکیاں باراتیوں کو دیکھنے چھت پر پہنچ گئے۔ میں بھی شوق دیدار میں گئی۔ بارات میں آئے ایک لڑکے پر نظر ٹھہر گئی۔ یہ ایک خوبرو نوجوان تھا، اس کا نام بدر منیر تھا۔ سائمہ کا کزن تھا، وہ آگے آگے تھا۔ میری نگاہیں بار بار اس کی طرف اٹھتی تھی۔ اس نے بھی اس بات کو محسوس کر لیا اور اب وقفے وقفے سے اس کی نظریں بھی مجھے تلاش کرنے لگی تھی۔ ایسا اکثر شادیوں میں ہوتا ہے کہ آپ کے دل کے کورے کاغذ پر کسی کی تصویر اچانک سے بن جاتی ہے۔ میں گھر آئی تو دل عجیب احساسات سے بھرا تھا۔ بار بار رہ کر منیر کی صورت نگاہوں میں پھرتی تھی۔ اس کا خیال آتا رہتا تھا، سوچتی تھی کہ کاش ایک بار اور کہیں اس کو دیکھ پاؤں تو میں سجدہ شکر بجا لاؤں۔ خدا نے میری سن لی۔ کالج آئی تو وہ نظر آ گیا۔ وہ اسی کالج میں پڑھتا تھا، لیکن کبھی میں نے اس پر دھیان بھی نہیں دیا تھا۔ اچانک دیکھا تو دل خوشی سے دھڑکنا ہی بھول گیا۔ وہ مجھے دیکھ چکا تھا اور اب میری طرف آ رہا تھا۔ آپ یہاں؟ اس نے سوال کیا۔ میں فرسٹ ایئر میں ہوں اور آپ؟ میں یہاں انٹر میں پڑھتا ہوں۔ یہاں کبھی دیکھا تو نہیں، بس اتفاق ہے۔ دیکھا ہوگا بھی تو دھیان نہیں دیا ہوگا۔ چلیے اب تو نہیں بھولیں گی۔ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا تو میرے لبوں سے بھی بے اختیار یہی کلمات نکل گئے، کبھی نہیں۔ اس دن کے بعد ہم دونوں روز ملنے لگے۔ جب فری پیریڈ ہوتا میں اور منیر کینٹین میں اکٹھے کچھ کھاتے پیتے تھے اور باتیں بھی کرتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری دوستی پکی ہوتی گئی۔ وقت کیسے تیزی سے گزرتا چلا جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا۔ میں 3rd ایئر اور وہ 4th ایئر میں پہنچ گیا۔ ہماری جدائی میں 1 سال سے بھی کم عرصہ رہ گیا تھا، کیونکہ منیر کے کالج چھوڑتے ہی یہ دن شروع ہو جانے تھے۔ جدائی کے موسم آنے سے پہلے ہم کو کچھ ایسا قدم اٹھانا تھا کہ ہم ایک ہو جائیں، لیکن اس کے لیے گھر والوں کی رضامندی بھی تو ضروری تھی۔ میری تو ماں بھی سوتیلی تھی۔ گھر والوں کو پسند سے آگاہ کرنا گویا اپنے پیروں پر کلہاڑی مار لینے کے مترادف تھا۔ ہوتا یہ کہ امی ابو میرا کالج جانا بند کر دیتے، میری گریجویشن بھی رہ جاتی۔ تبھی پھونک پھونک کر قدم رکھ رہی تھی، مبادلہ لینے کے دینے نہ پڑ جائے۔ تاہم میری شدید خواہش تھی کہ منیر میرا جیون ساتھی بنے۔ اس کا بھی یہی ارمان تھا، بلکہ وہ تو یہاں تک کہا کرتا، اگر تم سے شادی نہ ہو سکی تو یقین جانو کہ میں کچھ کھا کر مر جاؤں گا۔
کیونکہ میں تمہاری جدائی کا صدمہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ کالج سے آ کر سب سے پہلے اسے فون کرتی، کپڑے بدلتی اور کھانا کھاتی تھی۔ رات کو بھی گھنٹوں ہم فون پر باتیں کیا کرتے۔ ہمارا دل باتیں کرنے سے بھرتا بھی نہیں تھا۔ ان دنوں جب کہ میرے 3rd ایئر کے پرچے ہو رہے تھے، ابو کے ایک رشتہ دار گاؤں سے آئے۔ مجھے دیکھا تو اپنے بیٹے کے لیے مجھے پسند کر دیا اور رشتے کی بات کی۔ ابو نے ہاں کر دی اور منگنی کی تاریخ بھی دے دی۔ جب یہ بات مجھے پتا چلی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بہت پریشان ہوئی، ناشتہ بھی نہ کیا اور کالج آتے ہی منیر کو ڈھونڈنے لگی تاکہ اپنی پریشانی سے اسے آگاہ کروں۔ 2 پیریڈ بامشکل پڑے، تیسرا پیریڈ خالی تھا۔ اس کا بھی خالی ہوتا تھا، لہٰذا ہم کینٹین میں آ گئے۔ میرے چہرے پر نظر پڑتے ہی پہلا سوال اس نے یہ کیا کہ بشرا کیا بات ہے، تم کیوں اداس ہو؟ بات میرے منہ سے نہ نکل رہی تھی۔ بڑی مشکل سے بتایا کہ اگلے ماہ منگنی ہونے والی ہے، والد صاحب نے رشتہ طے کر دیا ہے، تم کچھ کرو۔ وہ بھی پریشان ہو گیا، کہنے لگا اگر تم کہتی ہو تو اپنے والدین کو تمہارے گھر بھیج دیتا ہوں، وہ رشتہ طلب کرنے آ جائیں گے، جیسے بھی ہو میں ان کو راضی کر لوں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ بے مراد واپس ہوں گے۔ ابو کسی صورت نہیں مانیں گے، انہوں نے اپنے جس رشتہ دار کو زبان دی ہے وہ ان کے بچپن کے دوست ہیں، لہٰذا والد صاحب نہیں مانیں گے۔ امی سگی ہوتی تو شاید میرے جذبات کا احساس کر کے ابو سے منوا لیتی، لیکن وہ بھی تو میرا ساتھ نہیں دیں گی۔ تو پھر تم ہی بتاؤ کہ آگے کیا صورت باقی رہ جاتی ہے؟ تم کیا سوچتی ہو؟ اس نے پوچھا۔ اگر تم والدین کی پسند کو قبول کرتی ہو تو میں ہمیشہ کے لیے تمہارے رستے سے ہٹ جاتا ہوں، میں پھر کبھی بھی تمہاری راہ میں نہیں آؤں گا۔ میں مر تو جاؤں گا لیکن تمہارے سوا کسی اور کی دلہن بننا قبول نہیں ہے۔ میں نے روتے ہوئے قطعیت سے کہا، پھر تو ایک ہی راستہ ہے کہ ہم کسی بڑے شہر جا کر کورٹ میرج کر لیں اور تم گھر کو خیر آباد کہہ دو۔ اگر تم ایسا کر سکتی ہو تو میں زندگی کی آخری سانسوں تک تمہارا ساتھ نبھانے کو تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا ساتھ دوں گی، تم جب کہو گے میں گھر چھوڑ کر تمہارے ساتھ نکل چلوں گی، لیکن جلد ایسا کرنا ہوگا کیونکہ منگنی کی رسم سے پہلے ہی میں تمہاری ہو جانا چاہتی ہوں اور کسی کے نام کی انگوٹھی اپنی انگلی میں نہیں پہننا چاہتی۔ اچھی طرح سوچ لو، کیونکہ مجھے تم جب بھی کہو کہ تم کو لے کر چلوں گا۔ میرا گھر چھوڑنے کا مسئلہ اتنا گمبھیر نہیں جتنا کہ تمہارا ہے۔ سوچ لیا ہے کسی کے ساتھ سسک سسک کر جینے سے بہتر ہے کہ تمہارے ساتھ خوشیوں بھری زندگی گزاروں۔ یہ میرا حق ہے کیونکہ میری سانسیں، میرا بدن، میری زندگی میری اپنی ہے، تو کیوں میں اپنی روح کو کسی اور کے شکنجے میں دوں صرف دوسروں کی خوشنودی کی خاطر؟ وہ قائل نہ بھی تھا تو میں نے اسے قائل کر لیا اور پھر ہم نے کورٹ میرج کا پروگرام بنایا۔ دن اور وقت طے ہو گیا۔ اس نے کہا کہ رات کو 2 بجے میں تمہارا انتظار کروں گا، تمہارے گھر کے پیچھے گلی میں آ جاؤں گا۔ جب رات کے 10 بج گئے میں بہت پریشان ہو گئے، سوچ رہی تھی کہ گھر والے سب سو جائیں گے تو میں کپڑے تبدیل کروں اور بیگ میں تھوڑا سا سامان ضرورت کا اور چند جوڑے کپڑے رکھ لوں۔ 12 بجے تک سب سو گئے، تب میں نے نہا کر کپڑے بدلے، بال خشک کیے، پھر بیگ تیار کیا، بہت آہستہ آہستہ سے سارے کام کیے کہ کہیں کھٹکا نہ ہو اور کسی کی آنکھ نہ کھلے۔ مقررہ وقت سے 5 منٹ پہلے بیگ اٹھا کر میں گھر سے نکل آئی۔ دروازے کی کنڈی بھی نہیں لگائی کہ کھٹکا کہیں نہ ہو جائے۔ گھر کا پچھلا دروازہ جو عقبی کی طرف کھلتا تھا اس کو کھلا ہی چھوڑ دیا۔ چند قدم آگے آئی تو منیر ایک خالی مکان کی دیوار سے لگا کھڑا تھا۔ اس کو دیکھ کر میری جان میں جان آئی اور وہ بھی مجھے دیکھتے ہی تیزی سے میری طرف آیا، میرا بیگ ہاتھ میں لیا اور تھوڑا سا چلنے کے بعد ہم گلی کی نکڑ پر پہنچ گئے جہاں پر اس نے گاڑی کھڑی کر رکھی تھی۔ شکر ہے کہ کسی نے نہیں دیکھا اور ہم باحفاظت محلے سے نکل کر بڑی سڑک پر آ گئے۔ اب ہمارا رخ لاہور کی طرف تھا۔ رات بھر سفر کے بعد صبح 10 بجے کے قریب ہم لاہور پہنچ گئے۔ کافی تھکن ہو رہی تھی، لہٰذا منیر نے گاڑی ایک ہوٹل پر کھڑی کی۔ ہم نے ہوٹل میں کمرہ کرائے پر لے لیا تاکہ کچھ آرام کریں۔ منیر نے اپنا شناختی کارڈ جمع کرا دیا تھا۔ ہمیں ہوٹل میں کرائے کا کمرہ مل گیا۔ ہم تھکے ہوئے اور کچھ خوف زدہ بھی تھے۔ یہاں پرسکون ماحول تھا۔ بستر پر لیٹتے ہی ہمیں نیند آئی۔ 2 بجے تک بے خبر سوتے رہے۔ دوپہر کو نہا دھو کر کھانا منگوایا۔ کھانا کھا کر منیر لیٹ گئے تو میں نے سوال کیا کہ گھر سے تو آ گئے ہیں، اب بتاؤ آگے کیا کرنا ہے؟ کہاں تھوڑی دیر سوچنے دو۔ کیا کرنا ہے؟ پہلے تو نکاح کا انتظام کیا جائے تاکہ ہمارا ساتھ جائز رہے۔ وہی تو سوچ رہا ہوں۔ یہاں لاہور ہائی کورٹ میں میرا ایک دوست وکالت کرتا ہے،
اس کے پاس جاتا ہوں، اس سے بات کر کے پھر تم کو آ کر کوٹ لے جاؤں گا۔ گواہوں کا انتظام بھی شاید وہی کر دے، لیکن اس سے پہلے ہمیں رہائش کا سوچنا ہے۔ نکاح کے بعد آخر ہم جائیں گے کہاں؟ عمر بھر تو اس ہوٹل میں نہیں رہ سکتے، زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ رہ سکیں گے۔ کوئی مکان کرائے پر تلاش کرنا ہوگا، ابھی 4th ایئر کے پرچے دینے ہیں، یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ لیکن والدین کو جب پتہ چلے گا کہ ہم نکل آئے ہیں، وہ ہم کو تلاش کریں گے، اس کا کیا ہوگا؟ اس سوال پر منیر نے متفکر ہو کر کہا، ہاں یہ زیادہ سنگین مسئلہ ہے، مجھ پر پولیس کیس بھی بن سکتا ہے اور وہ اغوا کا پرچہ درج کر سکتی ہیں۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا ہے، یقیناً ان کو پولیس گرفتار کرے گی۔ مشکلات کا سامنا انہیں کرنا پڑے گا، یہ باتیں ہم ڈسکس کر رہے تھے اور پریشان ہو رہے تھے کہ گھر سے قدم نکالتے وقت تو ایسا کوئی سوچا بھی نہیں تھا، اور اب یہ باتیں سوچ رہے تھے۔ اس وقت آنکھوں پر عشق کی پٹی بندھی ہوئی تھی، معاشرتی حقائق اور مشکلات ذہن میں آئے بھی نہ تھے، اور یہ حقیقی افریت منہ پھاڑے سامنے کھڑے تھے۔ منیر نے کہا کہ میں آصف وکیل کے پاس جاتا ہوں اور کورٹ میرج کی بات کرتا ہوں، دیکھو وہ کیا ٹائم دیتا ہے، میں پھر تم کو لے چلوں گا، تم ہوٹل کے کمرے کو اندر سے لاک کر لینا، جب تک کہ میں نہ آؤں دروازہ بجے بھی تو مت کھولنا، میں مینیجر کو بتا دوں گا اور 2-4 گھنٹے تک آؤں گا، تم نے بالکل بھی گھبرانا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور میں اس کا انتظار کرنے لگی۔ کمرے میں ٹی وی رکھا تھا، اس کو آن کیا اور دل بہلانے لگی۔ شام کو منیر لوٹ آیا، بتایا کہ آصف مل گیا ہے، کل کاغذات ٹائپ ہوں گے اور گواہوں کا انتظام ہوگا، میں پھر تم کو لے چلوں گا کیونکہ کورٹ میں میرا بیان بھی قلم بند ہوگا۔ اگلے روز وہ صبح ہی چلا گیا اور پھر صبح سے شام ہو گئی، منیر واپس نہ لوٹا۔ میرا جی گھبرا رہا تھا، بار بار گھڑی دیکھتی تھی، لیکن وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ ٹی وی آن کیا تو ایک ہولناک خبر سنی کہ ہائی کورٹ کی بلڈنگ کے قریب ہی خودکش دھماکہ ہوا ہے، بہت سے پولیس والے اور راہگیر مر گئے اور بہت سے زخمی ہوئے تھے۔ یہ خبر سنتے ہی کلیجہ تھام لیا، کیونکہ منیر بھی تو ادھر گیا ہوا تھا۔ شام سے رات ہو گئی، وہ نہیں آیا، خدا جانتا کہ وہ رات کیسے گزری۔ پل بھر کو آنکھ نہیں لگی تھی، شب بھر منیر کی خیر و سلامتی کی دعا کرتی رہی۔ رات کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا، کسی نے دروازہ بجایا مگر میں نے کھولا بھی اور نہ ہی جواب دیا تو وہ لوٹ گیا۔ صبح ہوئی اور منیر نہیں آیا تو میں سمجھ گئی کہ کچھ ہو چکا ہے۔ دوپہر کو مینیجر نے فون کیا اور میں نے ڈرتے ڈرتے ریسیور اٹھایا۔ اس نے بتایا کہ منیر صاحب شدید زخمی تھے، خودکش دھماکے میں ان کی ٹانگیں اڑ گئی تھی، ہسپتال میں ان کو ہوش نہیں آ سکا، وہ چل بسی ہیں، اور ان کی جیب سے ہمارے ہوٹل کا کارڈ ملا تو ہسپتال والوں نے فون کیا ہے، آپ ان کے گھر والوں کو پتہ دیں۔ میں نے منیر کے والد کا نمبر لکھوا دیا اور مینیجر سے کہا کہ ان کو میرا مت بتائیے گا، کیونکہ ہم گھر والوں سے چوری چھپی نکلے تھے اور وہ کورٹ میں کورٹ میرج کے سلسلے میں اپنے ایک وکیل دوست سے ملنے گئے تھے۔ بد نصیبی سے سانے کی زد میں آگے ایسا کہتے ہوئے میں رو رہی تھی، تب مینیجر نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، مجھ کو اپنا بھائی سمجھو اور جہاں کہو میں پہنچانے کا انتظام کر دیتا ہوں، البتہ سامان آپ ساتھ نہیں لے جا سکتی، یہ ہمیں منیر صاحب کے وارثوں کے حوالے کرنا ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر میں سوچ کر بتاتی ہوں۔ مینیجر پر مجھے اعتبار نہ تھا، یقیناً وہ مجھ کو پولیس کے حوالے کرنا چاہتا تھا، وہ محض مجھ کو تسلی دے رہا تھا۔ تبھی میں نے اپنی دانش سے چلاکی سے کام لیا، میں نے اس کو بلا کر 2000 روپے دیے اور کہا کہ تم میرے بھائی ہو، کسی طرح مجھے یہاں سے نکالو، لیکن اس طرح کہ مینیجر کو بھی خبر نہ ہو۔ بیرے نے کہا کہ 2000 نہیں، اگر 5000 دو گی تو تمہیں یہاں سے ایسے نکالوں گا کہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوگی، ورنہ پولیس ابھی یہاں پہنچ جائے گی، یہ دشوار کام ہے، میری نوکری بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اس وقت میں بہت گھبرائی ہوئی تھی، گھر والوں سے خوف زدہ تھی کہ کچھ نہ سوچا، اوپر سے پولیس کا ڈر تھا کہ مینیجر ضرور کوئی ایسی کارروائی کرنے میں لگا ہے کہ چاندی لمحوں کے بعد میں گرفت میں آ جاؤں گی۔ حالانکہ بم دھماکے میں جہاں بحق ہونا منیر کے لیے تو ایک حادثاتی سانے تھا، مگر میرا اس کے ساتھ گھر سے بھاگ آنا جرم ہی گردانا جاتا۔ بس میں نے 5000 بیرے کو دیے اور اس نے مجھ کو ہوٹل سے باہر جانے کا دوسرا راستہ دکھایا۔ جب میں پہلی سیڑھی سے باہر آئی تو کسی نے نہیں دیکھا، وہاں ٹیکسی کھڑی تھی۔ بیرے نے مجھ کو اس میں بیٹھ جانے کا اشارہ کر کے کہا کہ یہ تم کو میرے گھر لے جائے گی، وہاں جا کر آرام سے بیٹھ جانا اور میں ڈیوٹی ختم کر کے آؤں گا، پھر تم جہاں کہو گی تم کو میں پہنچا دوں گا۔ منیر کا سامان میں نے ہوٹل میں رہنے دیا تھا، صرف اپنا بیگ جس میں میرے کپڑے، نقدی اور کچھ زیورات تھے وہ میں نے ساتھ لیا۔
ٹیکسی ڈرائیور نے مجھے بیرے کے گھر کے دروازے پر اتارا تھا۔ شاید وہ اس کو جانتا تھا، بیرے کا نام افتخار تھا، اور یہ ٹھیک آدمی نہیں تھا۔ ہوٹل میں جو مرد عیاشی کے لیے آ کر ٹھہرتے تھے، یہ ان کو غلط قسم کی تفریح مہیا کرنے کا ذریعہ تھا، لہٰذا اس کا رابطہ اس بازار سے بھی رہتا تھا۔ افتخار رات کو آ گیا، اس کے گھر میں خواتین نہیں تھی، وہ اکیلا ہی رہتا تھا۔ آتے ہی اس نے ایک عورت کو فون کیا اور تھوڑی دیر میں وہ عورت آئی۔ دونوں نے کچھ دیر تک دوسرے کمرے میں گفت و شنید کی، پھر بولا، بشرا بی بی، یہ میری خالہ ہے، یہ قریب ہی رہتی ہیں، تم ان کے گھر چلی جاؤ، کیونکہ میں یہاں اکیلا رہتا ہوں، لہٰذا تمہارا یہاں پر رہنا مناسب نہیں، یہ تم کو کل یہاں پر پہنچا دیں گی، چاہو تو اپنا سامان رہنے دو یا ساتھ لے جاؤ۔ خالہ نے کہا کہ ان کا سامان یہیں رہنے دو، کل میں وہ منگوا لوں گی، ابھی رات ہو رہی ہے اور ہم دونوں عورتیں ٹیکسی میں جائیں گی، سامان لے جانا ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے کہ ان بیگ میں زیور وغیرہ یا پھر کوئی قیمتی سامان بھی ہو۔ میں منیر کی ہلاکت کے صدمے سے نیم جان تھی، اوپر سے خالہ کی ہمدردانہ باتیں، اور بار بار گلے لگا کر کہتی تھی کہ مت رو میری بچی، رونا نہیں، مجھے اپنی ماں سمجھو، جیسا کہو گی ویسا ہی ہوگا، مجھ پر بھروسہ رکھو، کل تک تجھے تیرے گھر پہنچا دوں گی۔ اس شاطر عورت نے میرا سامان افتخار کے حوالے کیا اور مجھے ٹیکسی میں بٹھا کر اس جگہ لے آئی جس کو بازار حسن کہا جاتا ہے۔ میں جب یہاں آئی اور ماحول کا اندازہ ہوا تو میں ہکا بکا تھی، منیر کے مرنے کا غم بھی بھول چکی تھی، سامنے اپنی عزت کی موت نظر آ رہی تھی۔ اس جگہ آنے سے تو مر جانا کیا برا تھا، کاش میں منیر کے ساتھ ہی بم دھماکے میں اڑ جاتی۔ میں تھر تھر کانپ رہی تھی، ہاتھ پیر پھولے ہوئے تھے۔ عورت کے کوٹھے پر لوگ آ گئے، میری آنکھیں حیرت سے پھٹنے لگی کہ ان میں ایک پولیس افسر کے ساتھ میرا کزن منصب خان بھی تھا۔ منصب کو دیکھ کر میں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ روں یا ہنسوں۔ میں ہمت کر کے پردہ ہٹا کر اس کی طرف دوڑی اور اس کے پاس جا کر رونے لگی، وہ بھی مجھے دیکھ کر حیران و پریشان تھا۔ میں نے کہا، منصب، میں رستہ بھول گئی تھی اور یہ لوگ دھوکے سے یہاں پر لائے ہیں، خدا کے لیے مجھے یہاں سے لے چلو۔ کب لائے تھے یہ تم کو؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے، میں نے جواب دیا۔ اچھا فکر نہ کرو، اس نے اپنے پولیس آفیسر دو سے کچھ کہا اور اس نے بلا خانے کی مالکہ کو آڑے ہاتھوں لیا۔ میں نے دیکھا عورت خوف زدہ تھی، اس نے ہاتھ باندھے اور پھر منصب خان سے کہا، بے شک اس کو لے جاؤ، کیونکہ ابھی میں نے اس کے پیسے نہیں دیے۔ اصل مجرم ہوٹل میں کام کرنے والا افتخار ہے، اس کا سامان بھی اسی کے پاس ہے، وہی اسے فروخت کرنے لایا تھا۔ منصب میری سوتیلی والدہ کا بھانجا تھا، وہ مجھے ساتھ لے آیا اور اپنے دوست پولیس والے سے کہا کہ یہ میری خالہ کی بیٹی ہے، اس لیے بات نہیں نکلنی چاہیے ورنہ خاندان کی بدنامی ہوگی۔ غلطی سے ان بدماشوں کے ہاتھیں چڑھ گئی، شکر ہے ہم یہاں پر وقت آ گئے۔ بہرحال میں صبح ہی اس کو گھر لے جاؤں گا، تم افتخار سے اس کا بیگ برآمد کراؤ جس میں اس کا شناختی کارڈ، زیور اور نقد رقم ہے۔ وہ رات میں نے منصب کے ساتھ گزاری تھی، اگرچہ میرا دل منیر کے لیے دکھ سے بھرا ہوتا، مگر میں نے منصب پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ مجھ کو منیر کا دکھ ہے اور میں اس کے لیے رو رہی تھی۔ گناہ منیر نے میرے ساتھ نہیں کیا، کیونکہ وہ نکاح کے بعد جائز رشتے سے ملنا چاہتا تھا تاکہ خدا ہم سے خوش ہو، مگر موت نے اس کو مہلت نہ دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو گناہ سے بچا لیا۔ وہ ایک سچا انسان تھا، مگر منصب میں خود پر قابو پانے کا حوصلہ نہیں تھا، اس لیے مجھے اس بازار کی گندگی بننے سے تو بچا لیا، مگر خود اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکا۔ جب میں زاروں قطار روئی تو وہ شرمندہ ہوا، اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا اور معافی بھی مانگی، مگر اب کیا فائدہ؟ عزت لوٹ لینے کے بعد کوئی معافی مانگے تو دامن تار تار ہی رہتا ہے۔ اگلے دن منصب مجھے گھر لے آیا اور میرے والدین کو سمجھایا کہ اس کو کچھ مت کہنا، جو غلطی ہوئی ہے اس کو معاف کر دیں اور شکر کیجیے کہ اس کی عزت اس بازار میں نیلام ہونے سے بچ گئے۔ اس روز اگر میں اپنے اس پولیس آفیسر کے ساتھ وہاں نہ جاتا تو نہ جانے اس پر کیا قیامت گزر جاتی۔ اللہ کا کرم ہوا کہ میرا وہاں جانا آپ کی عزت کے تحفظ کا سبب بن گیا، اور شاید منیر کی موت بھی اس طرح لکھی تھی کہ وہ بھیانک حادثے میں اس طرح دنیا سے چلا گیا۔ یہ حقیقت تو بہرحال سب کو پتہ چل چکی تھی کہ میں منیر کے ساتھ بھاگی تھی، مگر موت اس کو لے جا چکی تھی، لہٰذا کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ منصب کے سمجھانے پر امی ابو خاموش ہو گئے، اگرچہ مجھ سے ناراض بہت تھے اور بات بھی نہیں کرتے تھے، مگر مار پیٹ سے کام نہیں لیا، اس میں ان کی بدنامی تھی۔ پھر منصب نے ابو کو یقین دلایا کہ فکر مت کریں، میں آپ کی بیٹی سے شادی کروں گا، آپ کوئی اس سے بدسلوکی نہ کریں اور نہ ہی گھر سے بھاگنے کا تانا دیں۔ منصب پر دوسرے تیسرے دن مجھے فون کرتا اور میری خیریت دریافت کیا کرتا۔ میری اندھیری زندگی کی اب وہ ایک ہی آس تھا،
اس روز اس کا فون نہیں آیا اور میں نے بھی فون نہیں کیا۔ تو اگلے دن اس نے فون کر کے کہا کہ بشرا، رات تم نے بھی فون نہیں کیا کیوں؟ میں انتظار کرتا رہا۔ مہمان آئے ہوئے تھے جس کی وجہ سے میں نے فون کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے بہانہ کیا، تم کو پتا ہے جس رات میں تم سے بات نہیں کرتا اس شب یہ کالی رین گزرنے کا نام نہیں لیتی، اور تم ہو کے بات نہیں سمجھتی۔ میں سمجھتی ہوں مگر مجبوری ہے۔ اچھا میں تمہارے شہر آ رہا ہوں صرف تم کو دیکھنے، کہیں تم چھپ مت جانا، سامنے ضرور آنا، اچھا کہہ کر میں نے فون بند کیا۔ دل گھبرانے لگا تھا، بے شک منصب کو مجھ سے پیار ہو گیا تھا، مگر میں جانتی تھی کہ اس کی منگنی اس کے ماموں کی بیٹی آسیہ سے ہو چکی ہے، اور مجھ سے شادی کرنے کے لیے اس کو اس رشتے سے بغاوت کرنی پڑے گی جو میری امی کو کسی صورت گوارا نہیں تھی۔ منصب گھر آتا تو بھی امی کے سامنے ہم بات نہیں کرتے کہ ماں اپنے بھانجے کا مجھ سے گھلنا ملنا سخت ناپسند کرتی تھی۔ تاہم فون پر اس نے کہا کہ صرف تم سے ملنے آ رہا ہوں۔ وہ یہاں پر اپنے گھر والوں سے ملنے آ رہا تھا، پھر اس نے مجھ سے ملنے آنا تھا، مگر گھر پر تو بات نہیں ہو سکتی تھی، لہٰذا اس نے یہاں آ کر فون کیا کہ پھر تم فرا کے گھر آ جاؤ، وہاں بات کرتی ہیں۔ فرا اس کے چچا کی بیٹی تھی اور ان کا گھر قریبی تھا۔ مجبوراً میں نے امی سے کہا کہ فرا بیمار ہے، کیا میں پوچھنے چلی جاؤں؟ وہ بولی ہرگز نہیں، شام ہونے والی ہے، یہ کون سا وقت ہے فرا کے ہاں جانے کا، تمہارے ابا ناراض ہوں گے۔ میری بہن نے طرفداری کی، امی جانے دو نا، بھیا چھوڑ آئے گا، ہرگز نہیں۔ آج کل جوان لڑکی کو بھیجنے کا زمانہ نہیں، لوگ پہلے ہی کیا کم باتیں بناتے ہیں۔ اتنے میں فرا کے گھر سے اس کا چھوٹا بھائی آیا کہ فرا باجی کو ہسپتال لے کر جا رہی ہیں۔ تب امی کا دل پسیجا، بولی کہ تم لوگ گھر پر رہو، میں خود جاتی ہوں وہاں۔ اسی دم وہ فرا کے گھر چلی گئی۔ ان کے جانے کی دیر تھی کہ منصب گھر آ گیا۔ دراصل اس نے فرا کے بھائی کو بھیجنا تھا۔ امی گھر پر نہ تھی، اب ہم بات کر سکتے تھے۔ تب اس نے کہا بشرا، تم ماں کو راضی کر لو، کیونکہ تمہیں پتا ہے کہ میری ماں آسیہ کے علاوہ کسی کو بہو نہ بنائے گی۔ وہ ضد کی پکی ہے، یہ ناممکن ہے کہ تمہاری خالہ میری سگی ماں نہیں۔ تم جانتے ہو کہ تم ان کو راضی کر سکتے ہو، تو کوشش کر کے دیکھو۔ میں ان کے سامنے زبان نہیں کھول سکتی۔ اچھا بتاؤ، اگر ہماری شادی پر کوئی راضی نہ ہوا تو کیا تم مجھ سے کورٹ میرج کرو گی؟ اس کی بات سن کر مجھ کو ٹھنڈا پسینہ آ گیا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ منصب ایک بار پہلے بھی میں اس راہ سے گزر چکی ہوں اور رستہ بھول چکی ہوں۔ تم نہ ملتے تو تباہی میرا مقدر تھی، لیکن اس بار ایسا نہ ہوگا، میں جو تمہارے ساتھ ہوں۔ تم خود اپنے اور میرے گھر والوں سے بات کرو گے منصب؟ میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، کوشش تو کرو، اس نے کہا۔ آگے مقدر کی بات ہے، لیکن کوشش کرنے میں حرجی کیا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ ہاں، اگر تم میرے والد صاحب کو راضی کر لو تب شاید یہ ممکن ہو جائے۔ منصب نے گھر جا کر اپنی والدہ سے بات کی۔ اس کی ماں نے میری ماں سے کہا، امی نے اس وقت مجھ پر غصہ اتارنا شروع کر دیا تھا کہ کیا تجھے اسی دن کے لیے پروان چڑھایا تھا؟ اب جو تیری خالہ کہہ رہی تھی مجھے تو سن کر شرم آ رہی تھی۔ تو مر کیوں نہیں گئی حیا؟ پہلے اس کے ساتھ بھاگی، اب دوسرے کے ساتھ دوستی کر لی ہے۔ منصب میرا خون ہے، کیا وہ تھوک چاٹے گا؟ تم نے ڈورے ڈالے بھی تو کس پر؟ میرے بھائی کی بیٹی آسیہ کے حق پر ڈاکہ ڈالنے جا رہی ہے بغیرت۔ تو نے ہمیں ڈس لیا ہے، ہم تو برباد ہو گئے ہیں۔ اگلے دن خالہ آ گئی اور بولی، میرا بیٹا کہہ رہا ہے کہ بشرا کے سوا کسی سے شادی نہیں کرے گا، وہ اپنی جان دے دے گا۔ کیسی بے حیا تمہاری لڑکی کہ میرا بیٹا اپنے منہ سے نام لے رہا ہے۔ میں رونے لگی۔ امی ان کی باتیں مت سنیں، ان کا بیٹا خود میرے پاس آیا تھا، میں نہیں گئی تھی ان کے بیٹے کے پاس۔ بکواس بند کر بے حیا، کچھ شرم کر۔ لڑکے ایسی لڑکیوں سے شادی نہیں کرتے جو گھر سے بھاگ چکی ہوں۔ اس نے تم سے شادی کر بھی لی تو کچھ دن کے بعد تمہیں چھوڑ دے گا، وہ ہمارا خون ہے، میں اس کو اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ امی نے مجھ کو اتنی سنائی کہ میں خون کے آنسو رونے لگی۔ آخرکار کمرے میں بند ہوئی، تبھی فون کی گھنٹی بجی۔ منصب کا فون تھا۔ اس نے کہا کہ سیدھی انگلیوں سے گھی نہیں نکلے گا، ہمارے بزرگ یوں ماننے والے نہیں، میں کسی قیمت آسی سے شادی نہیں کروں گا، اور تم اپنی عصمت کا گوہر میرے حوالے کر چکی ہو، تو بہتر ہے کہ شادی بھی مجھ سے کر لو۔ کیسے کروں، کوئی مانتا بھی نہیں۔ روتے ہوئے میں نے کہا، ایسے ہی جیسے منیر کے ساتھ بھاگ کر شادی کرنے چلی گئی۔ میرے لیے کیا گھر کی دہلیز پار نہیں کر سکتی؟ جبکہ میں نے تو تمہارے ماضی کو بھی ایشو نہیں بنایا ہے، تم کو واپس گھر پہنچایا ہے، کیا اب بھی میری محبت کا اعتبار نہیں؟ ہمت کرو اور نکلو گھر سے، ہم کراچی جا کر کورٹ میرج کریں گے۔ غرض وہ مجھے اکساتا رہا اور مجھے ماں کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ تب بن سوچے سمجھے میں نے کہہ دیا کہ میں آ جاؤں گی تو مجھے جگہ بتا دو۔
اس نے وقت اور جگہ بتا دی اور کہا کہ میں لینے آ جاؤں گا، تم نے گھبرانا بالکل بھی نہیں۔ آسیہ سے چھٹکارا پانے کا بس یہی ایک طریقہ ہے۔ میرے دل میں بھی سوتیلی ماں کے خلاف انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، کیونکہ انہوں نے مجھے بہت ستایا اور مجھے رلایا تھا، بہت گندی گندی گالیوں سے مجھے نوازا تھا، بے عزتی اور اہانت کرنے میں کوئی کسر بھی نہ چھوڑی تھی۔ رات کو میں نکل گئی، اگرچہ ضمیر ملامت کرتا رہا۔ سارا دن یہی سوچتی جاتی تھی کہ جو میں کر رہی ہوں ٹھیک ہے۔ جب گاڑی کراچی کے اسٹیشن پر رکی، میں نے ادھر ادھر دیکھا، منصب مجھے کہیں پر دکھائی نہ دیا۔ 2 گھنٹے میں پلیٹ فارم پر کھڑی اس کی راہ تکتی رہی، میں ادھر سے ادھر ٹہلتی رہی۔ 2 نوجوان کافی دیر سے مجھے دیکھ رہے تھے، میرے قریب آئے اور آنکھ مار کر بولے، ہمارے ساتھ چلو گی؟ میں گھبرا گئی، پسینے پسینے ہو گئے۔ وہ کہہ کے لگانے لگے کہ یار وہ نہیں آیا جس کے لیے یہ بھاگ کر آئی ہے، ایسا ہی لگتا ہے۔ دوسرے نے کہا تو چلے گی ہمارے ساتھ؟ ان کے کہہ کے میرا پیچھا کرنے لگے۔ شام ہونے والی تھی اور لوگ عجیب عجیب نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ کافی دیر ہو چکی تھی، میں نے سوچا شاید اب وہ نہیں آئے گا، زمانے کی تو عادت ہے دھوکہ دینے کی۔ پھر بھی دل یہی کہتا تھا کہ نہیں، وہ ایسا نہیں۔ اب میں سوچ رہی تھی اگر منصب نہیں آیا تو مجھے واپس جانا پڑے گا، مگر میں کس منہ سے گھر والوں کا سامنا کروں گی؟ خاص طور پر اپنے والد کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ جنہوں نے پہلی غلطی پر مجھے معاف کر دیا تھا، حالانکہ ان کی عزت نیلام ہوتے ہوتے رہ گئی۔ ابھی یہ سوچ رہی تھی کہ عقب میں قدموں کی آہٹ ہوئی۔ ڈرتے ڈرتے میں نے مڑ کر دیکھا تو میری سانس رک گئی۔ منصب تھا مگر ساتھ ابو بھی تھے۔ ابو کو دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ اب ابو اور منصب آگے آگے تھے اور میں ایک مردہ لاش کی طرح ان کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ آخر ہم ایک ہوٹل میں آگے، مجھے وہاں چھوڑ کر ابو اور منصب چلے گئے نکاح کا انتظام کرنے کے لیے۔ اگلے دن میرا نکاح تھا۔ ابو نے خود میرا نکاح منصب سے کرایا تھا اور مجھے اس کے حوالے کر کے خود گھر واپس چلے گئے۔ انہوں نے گھر جا کر امی کو کچھ نہیں بتایا کہ کیا ہوا ہے۔ جانتے تھے کہ امی نہ صرف ہنگامہ برپا کریں گی بلکہ ابو سے اس عمر میں طلاق بھی مانگیں گی کہ میں انہیں ان کی بھابھی کے ہونے والے سرتاج کو اپنے سر پر سجا لیا تھا۔ کافی دن کے بعد ایک روز دروازہ بجا، میں نے کھولا، سامنے بھائی کھڑا تھا۔ مجھے دھکا دیا، میں گرتے گرتے بچی۔ منصب نے مجھے سنبھالا تھا۔ بھائی چلا رہا تھا کہ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، تیری لاش لے کر جاؤں گا۔ منصب نے اس کو روکنا چاہا، اس کو سمجھانا چاہا، مگر وہ نہ رکا۔ تب منصب نے بھائی کو بتا دیا کہ اس کا اور میرا بندھن آپ کے والد صاحب کی رضامندی سے ہوا ہے، اور تصویر اس کو دکھائی جس میں میرا اور منصب کا نکاح ہو رہا تھا، اور ابو بھی اس تصویر میں موجود تھے۔ بھائی کا غصہ تھم گیا۔ منصب نے کہا کہ یہ سب تمہارے والد صاحب کی منصوبہ بندی سے ہوا ہے، کیونکہ تمہاری والدہ کسی صورت نہ مانتی تو ایسا کرنا ہی پڑا۔ بھائی خاموش ہو کر لوٹ گیا، لیکن پھر کبھی میرے دروازے پر نہیں آیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد ابو فوت ہو گئے۔ امی کو اصل حقیقت پتہ چل چکی تھی۔ میں شب و روز ان کا انتظار کرتی ہوں، لیکن وہ نہیں آتی۔ شاید انہوں نے میری صورت نہ دیکھنے کی قسم کھا لی ہے۔